یہ سرکار امام حسین نے درس دیا، آپ پر ظلم بڑھتا گیا۔ میرے دوستو آخری بات، بہت تھوڑا سا وقت لیں گے، ظلم بڑھتا گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں ہیں، بار بار اسرار بیعت کر لیجئے۔ امام حسین نے کیا کیا معلوم ہے؟ خاموشی سے اپنے گھر والوں کو لیا، مدینے سے مکہ چلے آئے ہجرت کر کے، یہاں رہنے کے لیے۔ یہاں رہوں گا، اس کا بار بار اسرار ہوگا، بار بار آئے گا، بار بار مجھ سے کہے گا، لہٰذا یہاں سے چلے جاتا ہوں، تو پھر نہیں آئے گا۔ تو جب آپ مکہ چلے گئے، وہاں بھی آنے لگا، وہاں کے گورنر کو بھی خط آنے لگا، وہاں بھی خط آنے لگا، وہاں بھی آپ کو کہا جانے لگا آپ بیعت کر لیجئے۔ اب وہاں بھی پریشان کیا جانے لگا۔ یہ بات کوفہ والوں کو پتہ لگی۔ کوفہ کہاں ہے؟ عراق میں ہے، عراق میں ہے۔ اور مکہ اور عراق میں کم سے کم 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اتنی دوری کا فاصلہ ہے۔ کوفہ عراق میں ہے، وہاں کے لوگوں کو خبر لگی۔ جب خبر لگی کہ امام حسین سے یزید زبردستی بیعت کروانا چاہتا ہے، زبردستی اپنے آپ کو خلیفہ منوانا چاہتا ہے، اور امام حسین مان نہیں رہے ہیں، مدینے سے مکہ آ گئے، اور مکے میں بھی ظلم بڑھ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مکے میں ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو ان کوفیوں نے، کوفہ والوں نے کیا کیا؟ ان کوفہ والوں نے خط لکھا۔ کچھ لوگ اکٹھا ہوئے، کوفہ میں بڑے بڑے جو لوگ تھے، رئیس تھے، جو بڑے بڑے علماء تھے، قاضی تھے، وہ سب اکٹھا ہوتے ہیں، اور اکٹھا ہونے کے بعد انہوں نے ایک خط لکھا امام حسین کو، ایک قاصد کے ہاتھ بھیج دیا، امام حسین کو خط لکھا۔ خط میں کیا لکھا کہ حضور آپ کوفہ آ جائیں، آپ کوفہ آ جائیں، یہاں آپ کے والد کے سب چاہنے والے ہیں، اس لیے کہ حضرت علی جب خلیفہ بنے تھے تو آپ نے اسلامی دنیا کو کوفے سے ہی چلایا تھا، وہاں آپ نے اپنا منترالے، بیٹھنے کی جگہ وہاں بنائی تھی، وہاں سے اسلامی کائنات کا نظام چلاتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے والد کے لوگ ماننے والے ہیں، مولا علی کے لوگ یہاں شیدائی ہیں، آپ کوفہ چلے آئیں، یہاں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، یزید آپ کے سامنے آپ کے خلاف کوئی مورچہ نہیں نکال سکتا، ہم آپ کے ساتھ، آپ کے شانہ بشانہ رہیں گے، آپ یہاں چلے آئیں۔ ساری چیزیں لکھ کر کے پہنچایا گیا۔ امام حسین مکہ میں ہیں، آیا خط دیکھا آپ نے، دیکھنے کے بعد آپ کا دل کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاتا ہوں۔ تو وہاں پہ مکے میں بہت سارے صحابہ، کچھ بوڑھے ہو گئے تھے، ضعیف ہو گئے تھے، کچھ امام حسین کی عمر کے تھے، کچھ صحابہ بہت سارے وہاں پہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا اے حسین آپ کو معلوم نہیں ہے کوفہ والے آپ کے والد کے ساتھ بڑی غداری کیے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت علی کو شہید کرنے والے کوفہ کے لوگ ہیں، انہی لوگوں نے شہید کیا ہے حضرت مولا علی کو، اور بڑی بے حرمتی کی ہے حضرت مولا علی کے لاش مبارک کو، اور بڑے ظلم کیے ہیں حضرت علی پر ان لوگوں نے، وہ کبھی وفادار نہیں ہو سکتے، وہ غدار لوگ ہیں، وہاں مت جاؤ۔ امام حسین خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن لگ بھگ 1 مہینہ خط آتا رہا، ادھر سے آپ کو جواب نہیں دے رہے ہیں تو ادھر سے بار بار خط آ رہا ہے۔ آپ نے خط آتے 150 خط آ گیا پورے کوفہ سے، ہر خط کو جب لکھا جاتا تو 150 لوگ مل کر کے اپنی باتیں لکھتے تھے، اس طرح 150 خط آ گیا۔ اب آپ نے کہا میں کیا کروں، اتنے خط آ رہے ہیں۔ ایک خط آخر میں ایسا آیا کہ آپ کو جانا پڑا، اس میں بات کچھ ایسی لکھی تھی کہ لکھنے والے نے لکھا کہ حسین اگر آپ کوفہ نہیں آتے ہیں تو ہم مجبور ہو جائیں گے یزید کی بیعت کرنے کے لیے، ہم یزید کو قبول کر لیں گے، اس کو خلیفہ مان لیں گے، اور کل حشر کے میدان میں جب اللہ سوال کرے گا کہ ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیا، ایسے جواری شرابی کے ہاتھ میں کو خلیفہ کیوں بنایا، تو ہم یہ کہہ دیں گے پروردگار روئے زمین پر حسین کی طرح کوئی نہ تھا، ہم بلا رہے تھے انہیں کہ آپ آ جائیں،
ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کوفہ آ جائیں، لیکن حسین نہیں آئے تو ہم مجبور ہو کر یزید کی بیعت مان لیے۔ یہ لکھا تھا خط میں۔ اب امام حسین کیا کریں کہ اب تو جانا ہی ہوگا، اب تو جانا ہی ہوگا۔ پھر بھی وہاں کے لوگوں نے، مکہ والوں نے کہا حضور پھر بھی غداری اس میں بھی ہے، بے وفائی اس میں بھی ہے، چال اس میں بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں کیا کروں، اب اس میں چال سمجھوں یا ان کی محبت سمجھوں، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں میں، تو کیا کروں؟ لوگوں نے کہا حضرت مت جائے وہاں، چھوڑ دے، ہم یہاں آپ کے ساتھ ہیں، ہزاروں صحابہ بھی موجود ہیں، یزید کی مجال نہیں کہ آپ پہ خروج کر سکے، آپ پر تلوار اٹھا سکے، آپ پر آنچ نہیں آئے گی جب تک ہم سب زندہ ہیں۔ یہ امام حسین سے کہا جاتا ہے۔ تو بات ہوتی رہی۔ ایک دن امام حسین نے کہا، ایک خط لکھا لوگوں کو بٹھا کر کے کہ ان کا جب اثرات اتنا ہے تو ایک بار کوفہ والوں کو جانچ لیتے ہیں، ان کا امتحان لے لیتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کیا وہ اپنی باتوں میں سچے ہیں، کیا وہ اپنی باتوں میں واقعی کہ ہم وہاں جائیں گے تو ہمارا ساتھ دیں گے، اس لیے ان کو جانچ لیا جائے۔ تو امام حسین نے کیا کام کیا، سارے صحابہ مل کر کے عرض کرتے ہیں آپ جیسا کہیں، جانچ لیتے ہیں ایک بار کوفہ والوں کو۔ تو امام حسین نے کیا کیا، ایک خط لکھا اور ایک اپنا بھائی حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک بزرگ ہستی ہے خاندان اہل بیت رسالت کے، جن کا نام حضرت عقیل ہے، ان کے بڑے بیٹے حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہیں حضرت امام حسین نے کوفہ بھیجا کہ جاؤ وہاں جاؤ، کوفے میں میرے نام سے جاؤ، تمہیں جانتے ہیں لوگ، بتانا میں مسلم ہوں۔ امام حسین نے بھیجا ہے اور خط بھی لکھ دیا۔ امام حسین کے نام پر حضرت مسلم گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر وہ لوگ محبت کر رہے ہیں، واقعی اپنے خط میں سچے ہیں، وعدے میں سچے ہیں، تو امام مسلم کے ساتھ کھڑے رہیں گے، امام مسلم کا ساتھ دیں گے، اور امام مسلم جا رہے ہیں ان کو وہاں لگے گا، کوفہ پہنچنے کے بعد انہیں جب وہاں لگے گا کہ نہیں یہاں معاملہ ٹھیک ہے، حسین کو یہاں آ جانا چاہیے، یہاں حفاظت ہے، یہاں کوئی ڈر نہیں ہے، کسی چیز کا خوف نہیں ہے، حسین کو یہاں آ جانا چاہیے۔ جب مسلم مجھے خط لکھیں گے ساری چیزوں کو سچویشن دیکھ کر کے آپ کہیں گے ہاں آ جائیے، سارا معاملہ صحیح ہے، جو لوگوں نے کہا وہ ٹھیک ہے، آپ تشریف لے آئیں، امام مسلم جب لکھ کر کے مجھے دیں گے تو میں چلا جاؤں گا۔ تو سارے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، تب اس میں کوئی جو ہے معاملہ ہی نہیں ہے۔ حضرت مسلم کو بھیجا گیا، آپ وہاں گئے، اور جب گئے نا امام حسین کے نام پر 40,000 کوفیوں نے فوراً بیعت کر لی، 40,000 کوفیوں نے فوراً بیعت کر لی امام حسین کے نام پر، 40,000 لوگ آپ کے ساتھ، تلواریں چمکنے لگی۔ خبر پہنچ گئی یزید کو، امام حسین کا ایک بھائی یہاں آیا ہوا ہے، رشتہ داری میں بھائی تھے حضرت مسلم، ایک بھائی آیا ہوا ہے اہل بیت رسالت کا، ایک شخص جن کا نام مسلم یہاں آیا ہوا ہے امام حسین کے نام پر، اور سارا کوفہ اس کا ساتھی ہو چکا، سارا کوفہ اس کا ساتھی ہو چکا۔ اگر یہاں آپ نے کچھ کیا نہیں تو بہت جلد آپ کی خلافت ختم ہو جائے گی، آپ کا تخت ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ سارے کوفہ والے ان کے ساتھ تلوار لے کر آپ کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ ایسے جانتے ہیں جب کہیں کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں تو کچھ برے بھی ہوتے ہیں، تو جو برے تھے وہ چپکے سے خط پہنچا دیتے ہیں، چپکے سے خط پہنچا دیا یزید کو۔ یزید نے فوراً ایک ظالم آدمی کو بھیجا جو جسے عبید اللہ ابن زیاد کہتے ہیں۔ یہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے ہم ہی پکے مسلمان، ہم ہی سچے مسلمان ہیں۔ یہ ناکارہ، یہ سارے کے سارے چور قسم کے لوگ اپنے آپ کو اچھا کہتے تھے کہ ہم ہی مسلمان ہیں۔ میرے دوستو، عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا مکھ منتری بنا کر بھیجا گیا۔ وہ مکھ منتری بن کر کے جب کوفے میں آتا ہے تو امام مسلم کوفہ میں ایک قاضی صاحب
جو سب سے بڑے وہاں کے مولانا صاحب تھے، ان کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور لوگ روز آنا ان کے پاس آتے تھے، جاتے تھے، ملتے تھے۔ اگر ہمارے محلے میں ایک بہت بڑے پیر صاحب علیہ رسول آ جائیں تو ہم ضرور ملاقات کے لیے جائیں گے۔ ایسے امام مسلم سے پورا کوفہ ملنے آ رہا ہے، کوئی چھو رہا ہے، کوئی چوم رہا ہے، کوئی مل رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے۔ اس طریقے سے امام حسین کے نام پر امام مسلم سے ملا جا رہا ہے۔ اب عبید اللہ بن زیاد جیسے ہی کوفہ پہنچتا ہے نا، پتہ لگتی ہے کہ امام مسلم کہاں ہیں، فلاں کے گھر میں ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ایک چال کھیلی، یہ چال اس کی بڑی کامیاب ہو گئی، اور اسی چال کی وجہ سے یزید نے اپنے آپ کو خلیفہ مان لیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا، خبر یہ ہو گئی تھی کوفہ میں کہ امام مسلم آ گئے ہیں، اور امام مسلم جانتے ہو، امام مسلم نے جب حالات دیکھا اچھے ہیں، فوراً خط لکھ دیا، ایک آدمی کو دوڑا دیا، جاؤ چلے جاؤ۔ وہ گھوڑے سے دوڑتے ہوئے وہ جو ہے مکے کی طرف جا رہا ہے قاصد خط لے کر کے۔ تو یہ سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت امام حسین کو خط بھیجا جا چکا ہے۔ اب امام حسین جیسے پائیں گے خط کو پڑھیں گے اور پھر چل پڑیں گے، کوفہ کی جانب آ جائیں گے۔ تو عبید اللہ بن زیاد کو خبر لگی کہ حسین کو خط جا چکا ہے، وہ وہاں سے آ بھی رہے ہوں گے، چل پڑے ہوں گے، کیونکہ خط گئے ہوئے کتنے دن ہو گئے، اب وہاں سے وہ آ رہے ہوں گے۔ لہٰذا اس نے چال کھیلی۔ چال کیا کھیلی، 4000 فوجی دستہ لایا تھا وہ بصرہ 4000 فوجی دستہ لایا تھا۔ اس نے 4000 فوجی دستہ الگ چھوڑا کہیں، اور 20 یا 50 لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، اور اچھا کپڑا پہنا، اچھا صافہ باندھا، اور بڑے خوبصورتی کے ساتھ اسلامی لباس پہن کر، چہرے پہ پردہ ڈال کر، سیدھا حجازی راستہ جدھر سے مسلمانوں کا آنا جانا ہے، اچھے لوگ جدھر سے جاتے ہیں اس راستے سے آیا اور سیدھا گورنر ہاؤس میں چلا گیا۔ لوگوں کو کیا لگا جانتے، لوگوں کو یہ لگا کوفے والے کو کہ حسین آ گئے، یہی وہ لوگ بات کھا گئے۔ لوگوں کو کیا لگا کہ حسین آ گئے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے بہروپیہ قسم کا انسان وہ بھیس بدل لیا، امام حسین کے جیسا اپنے آپ کو لگانے لگا، پردہ ڈالے ہوئے تھا، چہرہ کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اور پھر لوگ سوچے کہ یہ حسین آ گئے ہیں، کیونکہ چند لوگ تھے، امام حسین آ گئے تو کوفہ والے خوش ہو گئے۔ حضرت امام مسلم بھی اور قاضی صاحب کے گھر سے نکل کے آئے، قاضی صاحب بھی آ گئے، سارے کے سارے کوفہ والے، پیسے والے، علماء کرام، مفتیان کرام، سارے بڑے لوگ سب دور جو ہے حضرت امام حسین کے لیے سمجھ کر کے سارے کوفے میں گورنر ہاؤس میں عبید اللہ بن زیاد کے پیچھے پیچھے داخل ہو جاتے، اور جب گورنر ہاؤس میں اندر جاتے ہیں یہ سوچ کر لوگوں نے کہ امام حسین سے بھی ملاقات ہوگی۔ جیسے گورنر ہاؤس میں پہنچے اندر، گیٹ باہر سے بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس نے اپنا پردہ ہٹایا تو لوگوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ تو حسین نہیں، یہ ظالم مرجانہ ابن مرجانہ ہے، جس کے باپ کے لیے میرے نبی نے کہا تھا یہ گرگٹ ہے، اور گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہی ہوتا ہے۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، وہ عبید اللہ ابن زیاد اس کا باپ ہے، عبید اللہ یہ ہے۔ میرے دوست، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر غصہ، لوگ پریشان کیا کریں، یہ تو عبید اللہ ابن زیاد بڑا ظالم شخص ہے، بڑا مشہور تھا وہ ظلم میں کہ بڑا ظالم شخص ہے۔ فوراً قیدی بنا لیا لوگوں کو، فوراً قیدی بنایا، اور سب لوگوں میں آواز چلا دیا، بول دیا کہ یہ جو مسلم کا ساتھ کوفہ دے رہا ہے نا، ان لوگوں سے بول دو کہ امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، ورنہ جتنے اس گورنر ہاؤس میں ہو سب کا ابھی قتل کر دیا جائے گا۔ اتنا کہنا تھا، سارے کے سارے حیران پریشان، کیا کریں۔ لوگ ایک ایک کر کے اوپر جاتے چھت پر، وہاں سے لوگوں کو آواز دیتے، کیونکہ باہر پبلک کھڑی تھی، یہی جانتے تھے کہ حسین ہے، پبلک کھڑی تھی۔ لوگوں نے آواز دیا، اے لوگوں یہ حسین نہیں ہے، عبید اللہ ابن زیاد آ گیا ہے، لہذا تم لوگ امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دو، ورنہ ہم سب قتل ہو جائیں گے۔ جتنے یہاں سردار اندر میں ہیں، جتنے علماء اندر میں ہیں، جتنے قاضی صاحب اندر میں ہیں، جتنے رؤسا ہیں، سب قتل ہو جائیں گے، مسلم کا ساتھ چھوڑ دو اگر ہماری جان بچانا چاہتے ہو۔ اتنا کہا، 40,000 لوگ کھڑے تھے امام مسلم کے ساتھ، سب چلے گئے،
سب چلے گئے۔ وقت مغرب آیا، آپ نماز کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور جب سلام پھیر کر کے دیکھا تو پیچھے کوئی نہ تھا۔ امام مسلم کے آنکھوں میں آنسو ہیں، آنسو ہیں، آنکھ سے آنسو آ جاتے ہیں، یہ سوچ کر نہیں کہ اب میں پکڑا جاؤں گا، میں قتل کر دیا جاؤں گا، نہیں، یہ سوچ کر رونے لگے کہ میں نے خط لکھا ہے حسین کو، امام حسین آ رہے ہوں گے، فوج لے کر کے نہیں آ رہے ہوں گے، اپنا 6 ماہ کا علی اصغر لے کے آ رہے ہوں گے، اپنا بیٹا علی اکبر لے کے آ رہے ہوں گے، اپنا بھائی عباس لے کر کے آ رہے ہوں گے، اپنی بیوی کو لے کر کے آ رہے ہوں گے، اپنی بیٹی سکینہ کو لے کر کے آ رہے ہوں گے، اپنی بہن زینب کو لے کر کے آ رہے ہوں گے۔ میرے دوستو، اگر آپ کہیں جنگ پر جاؤ، لڑائی پر جاؤ، کیا آپ اپنے بچے لے جائیں گے، اپنی بیوی اور بیٹیاں لے جائیں گے؟ نہیں، آپ فوج لے جائیں گے۔ امام حسین لڑنے نہیں آ رہے تھے، امام حسین رہنے کے لیے آ رہے تھے۔ خدا کی قسم، اگر امام حسین کربلا میں جنگ کرنے کے لیے آئے ہوتے تو یزیدیت دنیا سے ختم ہو گئی ہوتی، یزیدیت دنیا سے ختم ہو گئی ہوتی۔ حسین لڑنے کے لیے نہیں، حسین دین بچانے کے لیے آئے تھے۔ آقا حسین پہنچ جاتے ہیں، ادھر امام مسلم کو قتل کر دیا جاتا ہے، پکڑ کر شہید ہو جاتے ہیں۔ آقا امام حسین بھی آتے ہیں اور امام حسین سے وہی عبید اللہ ابن زیاد، آپ مان لیجئے بیعت، وہی کہہ رہا، مان لیجئے بیعت یزید کی ورنہ جان چلی جائے گی۔ آقا حسین نے کہا اس کی بیعت مجھے نہیں کرنی ہے، اگر کرنا ہوتا تو مدینے سے مکے نہیں آتا، مکے سے کوفہ نہیں آتا۔ تو اس نے کہا اگر آپ بیعت نہیں کرتے، لڑنے تیار ہو جائیں، مرنے تیار ہو جائیں۔ امام حسین نے کہا میں راضی ہوں، جان دے سکتا ہوں، نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا۔ سرکار امام عالی مقام ہے، ایسی ذات دنیا میں پائے گا کوئی؟ یہ کیسے لوگ تھے، کس چیز سے بنے تھے، کیا شان تھی ان لوگوں کی، کیا شان تھی۔ آج ہم تھوڑے پیسوں کے لیے، تھوڑی چیزوں کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ ابھی ووٹ کا زمانہ آتا ہے، کس طرح ہم بکتے ہیں، ایک ایک چائے پر ہم بک جاتے ہیں۔ ہم وہ مسلمان ہیں۔ امام حسین سے کہا جا رہا تھا آپ یزید کی بیعت مان لیں، جہاں کی حکومت چاہیں گے وہاں کی حکومت دے دی جائے گی، جتنی دولت چاہیں گے اتنی دولت دے دی جائے گی۔ امام حسین نے کہا مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے اگر چاہیے تو اللہ کا قرآن چاہیے، نبی کا دیا ہوا ایمان چاہیے۔